کسی بڑے عالم کا تعزیتی جلسہ اتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا میں نہیں ہوا ہے۔ یہ منفرد ہے تعزیتی جلسے کے کثیر تعداد کو پوری دنیا میں کرانے والے حضرت مولانا غلام محمد مستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس بات کی یہ دلیل ہے کہ جب اتنے لوگ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اور لاکھوں بچے جو وہاں سے پڑھے ہیں اور پڑھ رہے ہیں وہ سب دل سے حضرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی حضرت کو آنکھ بند ہوتے ہی جنت الفردوس میں جگہ دے دیا ہوگا۔ اللہ کی ذات سے اس بات کو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حضرت کو آنکھ بند ہوتے ہی جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت تو جنت میں چلے گئے، ہم لوگ کو اپنی فکر اب کرنی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مہینوں لوگ بیڈ پر پڑے رہتے ہیں، سال ہر سال بیماری سے گھرے رہتے ہیں، پریشان حال۔ ایک گھر میں اگر کوئی ایک بیمار پڑ گیا تو ایسا نہیں کہ وہ اکیلا بیمار پڑا، اس ایک بیمار آدمی کی وجہ سے پورا گھر محلہ بیمار پڑ جاتا ہے، سب کے سب پریشان رہتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز میں اور اوراد کے تکمیل کے بعد دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے گھر کے سارے افراد کو امراض سے، بیماریوں سے پاک رکھے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل پڑھا رہے ہیں لاک ڈاؤن کے بعد، جامعہ اصلاح البنات کے بعد جب سے وہ قائم ہوا الحمدللہ بچیوں کے پڑھنے پڑھانے کا ایک ماحول بن گیا پورے علاقے میں۔ پہلے بچیاں نہیں پڑھتی، صحیح بات ہے کہ کوئی بچی کہیں نہیں پڑھتی، مگر جیسے ہی وہ بچیاں وہاں ایک لباس میں پڑھنا شروع کری، 5-6 مدرسہ تو ہمارے ذریعے سے کھلا ہے، 5-6 مدرسہ والے ہم سے آئے، مشورہ کیے، سب پوچھ پاچھ کیا کیسے چلے گا، کیا چلے گا، ہمت دی ہم نے اور مدرسہ کھولا ہے سپول میں، مدھے پورہ میں، سہرسہ میں، دربھنگہ میں، بچیوں کا خاص۔ اور مکاتب تو بہت سارے الحمدللہ، اپنے بھی بہت سارے مکاتب تھے، اس مکاتب میں بچیوں کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، پڑھنا لکھنا۔ اب یہ ماں باپ کے اوپر ہے کہ وہ اپنی بچی کو کتنا پڑھاتے ہیں۔ حضرت مولانا غلام محمد مستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا۔ یہ لڑکا پڑھے گا تو یہ اکیلا پڑھے گا، مگر کوئی بچی پڑھتی ہے، بیٹی پڑھتی ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ قیامت تک اس کی نسل پڑھتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم بچیوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھانے کی طرف توجہ دیں۔ اتنا گندا معاشرہ، صبح سویرے اٹھے، 2 بیل پالے ہوئے ہیں، 2 بھینس پالے ہوئے ہیں، 2 گائے پالے ہوئے ہیں، پالنا چاہیے، دودھ لینا چاہیے، اس کی برکت لینی چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے، مگر یہ بچی کا کام نہیں ہے کہ صبح سویرے اٹھے، منہ بھی صاف نہیں کیا، کلمہ درود بھی نہیں پڑھا، فجر کی نماز نہیں پڑھی، اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کری، اور صبح سویرے اٹھی اور لے گوبر کی دے گوبر۔ ایک دفعہ آدمی اگر اپنی زبان سے گالی نکال دیتا ہے یا کوئی عورت نکالتی ہے تو 24 گھنٹے تک اللہ کی رحمت اس عورت کے اوپر اور اس گھر کے اوپر نازل نہیں ہوتی۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہمارے فاقہ اور ہماری غربت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری عورتوں کی زبان گھر میں بہت زیادہ تیز چل رہی ہے، سمجھے؟ اور وہ بھی زبان گندی زبان۔ جب اللہ کی رحمت اور برکت گھر پر نازل نہیں ہوگی تو پھر فاقہ تو آئے گا، پریشانی آئے گی، بیماریاں آئے گی، رحمت کے فرشتے دور ہوں گے تو شیطان بھرے گا گھر کو۔ تو یہ جو تعلیم ابھی ہر محلے، ہر گاؤں میں اور اس جگہ پہ آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں،
اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ اپنی زبان سے گالی کبھی نہیں نکالیں گے. کیا بولا؟ کہیے انشاءاللہ ہم اپنی زبان سے گالی کبھی نہیں نکالیں گے. اچھا کوئی